بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اسلامیات کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کا عنوان ہے حفاظت قرآن۔ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کریم کو جو خصوصیت حاصل ہے کہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، ایسے ہی یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، لہذا آپ کی رسالت قیامت تک ہے، ایسے ہی قرآن آخری کتاب ہے، لہذا قرآن بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ تو قرآن کریم محفوظ رہے گا یا قرآن کریم محفوظ ہے، اسی عنوان کو حفاظت قرآن کے نام سے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو حفاظت ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں میں جتنی بھی آسمانی کتابیں آئیں یا صحیفے آئے، ان میں سے صرف قرآن ہی محفوظ ہے، کوئی اور آسمانی کتاب یا صحیفہ اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ان میں تحریف ہو چکی ہے، یعنی رد و بدل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہودی اور عیسائی یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ کلمات کو، اپنی آسمانی کتابوں کے الفاظ کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ مزید فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 157 میں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ پھر انہوں نے کنہوں نے؟ غیر مسلموں نے اس وعدے کو پس سے پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ مزید فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اللہ نے ان کو اپنی کتاب کا محافظ بنایا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے، لیکن انہوں نے اس حفاظت کا جو وعدہ تھا اس کو پورا نہ کیا، لہٰذا وہ آسمانی کتابیں محفوظ نہیں رہ سکیں۔ آج جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ آسمانی کتابوں میں کچھ حصہ اللہ کا کلام ہے، لیکن کون سا حصہ اللہ کا کلام ہے اور کون سا بعد میں شامل کر دیا گیا، یہ فرق آج ہم تو کیا خود ان مذاہب کی ماننے والے بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی، اس لیے یہ محفوظ ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، حقیقت یہ ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ مزید فرمایا سورہ قیامہ آیت نمبر 16-17 میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں، یقین رکھیں کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ قرآن کریم اللہ کے ذمے لے لینے کی وجہ سے آج تک محفوظ ہے۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لیا اس کی حفاظت کو، لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اسباب بھی اختیار فرمائے، کچھ حفاظتی تدابیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمائی۔ ان میں سے پہلی تدبیر وہ قرآن کریم کے نزول کا طریقہ ہے۔ پہلی آسمانی کتابیں وہ اکٹھی نازل ہو جاتی تھیں، یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں بحفاظت اتار دیتے تھے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلا کر قرآن کا یہ حصہ لکھوا دیتے تھے اور صحابہ اسے زبانی یاد کر لیتے تھے۔ بہت سے صحابہ کو پورا قرآن یاد تھا، کئی صحابہ نازل آیات کو لکھنے کا فوری اہتمام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا کی طرف اشارہ ملتا ہے، اس کے لکھنے کی طرف۔ تو پہلا
طریقہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد فرماتے رہے، آپ کو یاد ہوتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس کو یاد کرتے رہے. تو ایک تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ محفوظ ہوتا رہا. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بلا کے لکھوا بھی دیتے تھے، جیسا کہ کل کے سبق میں ذکر کیا تھا کہ تقریباً 40 وہ کاتبین وحی تھے جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ڈیوٹی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں قرآن کریم کا کچھ نیا نازل ہونے والا حصہ یاد کرنے کے لیے، تو لکھنے کے لیے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے اور قرآن کریم کا نیا نازل شدہ حصہ جو ہوتا تھا اس کو لکھ لیتے تھے. تو یہ دوسرا سبب تھا قرآن کریم کی حفاظت کا، دوسرا ذریعہ. تیسرا ذریعہ، تلاوت کی ترغیب اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی تلقین کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45. فرمایا کہ آپ تلاوت کیجئے وہ جو وہی کیا جاتا ہے آپ کی طرف، یعنی کتاب، یعنی قرآن کریم جو کتاب آپ پر اتاری جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے. جیسا کہ کل کے سبق میں بھی ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے، بلکہ زبانی بھی تلاوت فرماتے تھے، اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور فرماتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دور 2 مرتبہ فرمایا تھا. قرآن کریم کو توجہ سے سننا اور اس کی تلاوت کرنا، ان دونوں چیزوں کی تلقین کی گئی. قرآن کریم کی تلاوت سیکھنا، اس کو آگے سکھانا، اس کی بھی باقاعدہ ترغیب دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے یا سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص رشک کے قابل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کچھ لوگ عبادت میں مصروف ہیں، کچھ قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے اور فرمایا کام دوسرے بھی اچھا کر رہے ہیں لیکن مجھے سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا، لہٰذا میں پڑھنے پڑھانے کے حلقے میں بیٹھوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب دی کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملے گی. تو یہ قرآن کریم کی تلاوت کی ترغیب اور اس پر اجر و ثواب کا جو وعدہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ ترغیب دینا تلاوت کی، اس پر اجر و ثواب کا وعدہ فرمانا، یہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا ایک انتظام تھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا قرآن کریم کو حفظ کرنا، جو قرآن نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یاد ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی آپ سے سن کر زبانی یاد کر لیا کرتے تھے. ویسے بھی ان حضرات کے حافظے کمال درجے کے تھے، مضبوط حافظے تھے، اور پھر وہ بڑی محنت بھی کرتے اور بڑی آسانی سے خوب اچھی طرح پختہ یاد کر لیتے تھے. قرآن کریم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا قرآن کریم کو حفظ کرنا، یہ بھی قرآن کریم کی حفاظت کا ایک انتظام تھا. بلکہ قرآن مجید کی حفاظت کے جو بڑے بڑے انتظامات ہیں ان میں سے بھی سب سے بڑا انتظام قرآن کریم کا حفظ کرنا ہے. یہ اللہ نے اس کو حفظ کے لیے آسان فرمایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہے، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. ایک ترجمہ یوں ہوگا، اگر ذکر سے مراد نصیحت لی جائے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا. اور ایک دوسرا ترجمہ ذکر کو معنی یاد لیا جائے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو یاد کے لیے آسان بنا دیا، ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا. تو حفظ کی ترغیب دی گئی اور فرمایا گیا جو قرآن کریم حفظ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن اس کو حکم ہوگا اقرا پڑھ ورتقی اور چڑھ، یعنی جنت کے درجوں پہ چڑھ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا. فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، بے شک تیرا درجہ مرتبہ وہی ہوگا جنت کے اندر جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرتے کرتے پہنچے گا. تو یہ اس کے علاوہ حفظ قرآن کرنے کے بعد
پھر قرآن کریم کو بھول جانا اس پر وعید فرمائی گئی، یعنی حفظ بھی کرو اور حفظ کر کے پھر اس کو یاد بھی رکھو، دہراتے رہو تاکہ وہ یاد رہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، کہ جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، منہ موڑا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، بے سکونی والی زندگی ہو، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس کا اندھا کر کے اس کا حشر فرمائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی، وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا میں۔ قال، اللہ فرمائیں گے اتت کا آیاتنا، آئی تھی تیرے پاس ہماری آیتیں، فنسیتها، بس تو نے ان کو بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسا، بس آج تنہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ اس کا دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے پاس تیرے پاس ہماری نصیحت آئی تھی، قرآن آیا تھا تو نے اس کو بلا دیا، کیا مطلب اس سے ہدایت حاصل نہیں کی، آج ہم تجھے بلا دیں گے، کیا مطلب تیری طرف نظر کرم نہیں کریں۔ اور دوسرا مطلب اس کے ظاہری الفاظ سے یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ہم تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، کیا مطلب ہم نے اپنی آیتیں حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، نصیحت، اور پھر تو نے ان کو حفظ کرنے کے بعد بلا دیا، وکذالک الیوم تنسا، آج تجھے بھی بلا دیا جائے گا، کیا مطلب آج تجھ پر نظر کرم نہیں کی جائے گی۔ تلاوت کی ہے، یہ حفظ کی ترغیب دی گئی، آپ نے حفظ کیا، صحابہ نے حفظ کیا، حفظ کرنے پہ ثواب کا وعدہ کیا گیا، اور حفظ نہ کرنے، حفظ کرنے کے بعد بلا دینے کو گناہ بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کا کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں دیکھا کہ کسی نے ایک آیت یاد کی ہو اور پھر اس کو بلا دیا۔ تو یہ چوتھا انتظام تھا قرآن کریم کا حفظ، قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے۔ پانچواں انتظام، نماز اور تراویح میں تلاوت قرآن کا حکم، یعنی نماز میں بھی تلاوت کا حکم دیا گیا، فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت نماز میں جو قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اس کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ترغیب دی جا رہی ہے فجر کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی نماز کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہ تھا کہ کثرت سے تلاوت کرواتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پورا پورا قرآن ایک ایک رکعت میں ختم فرما دیا کرتے تھے۔ تراویح کے اندر تلاوت قرآن، یہ بھی اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور احسان ہے کہ یہ بھی قرآن کریم کی حفظ کا یا یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ حفاظ سال میں سستی بھی کر دیں، تراویح کے اندر جو قرآن کریم نے سنانا ہوتا ہے اس فکر سے وہ تو سارا دن یاد کرتے ہیں، تو گویا ہر سال ہر حافظ کا جو حفظ ہے وہ رمضان میں تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ انتظام فرمایا تو اس کا حکم دیا تھا کہ مساجد کے اندر 20 رکعت تراویح پورا رمضان پڑھی جائے اور اس کے اندر باقاعدہ ایک قرآن کریم مکمل کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ پانچواں انتظام تھا نماز اور تلاویح کے اندر تلاوت قرآن کا جو حکم ہے، یہ قرآن کریم کی حفاظت کی پانچویں تدبیر تھی۔ چھٹی تدبیر، قرآن کریم کے جو نسخے تھے لکھ کے محفوظ کیے گئے، آج بھی ان میں سے بہت سے نسخے ملتے ہیں۔ قرآن مجید کا وہ نسخہ جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا وہ روس میں موجود ہے۔ وہ نسخہ امیر تیمور کے زمانے میں ابوبکر شاشی کی جانب سے حضرت شیخ عبداللہ کے مرکز پر رکھا گیا، جہاں سے وہ روسیوں کے ہاتھ آیا۔ روایات میں منقول ہے کہ قرآن مجید کی ایک نقل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام سالم نے بھی تیار کی تھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی چند اوراق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر کردہ لاہور کی شاہی مسجد میں بھی موجود ہے۔ 1930 ماہ نومبر میں ایران کے محکمہ آثار قدیمہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک نسخہ کردستان کی ایک مسجد میں سے ملا تھا۔ قرآن مجید کا ایک نسخہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دست مبارک سے لکھا تھا، وہ ہرن کی کھال پر لکھا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لکھے ہوئے قرآن مجید کے چند اوراق جو خط کوفی میں لکھے گئے تھے، یہ بھی قرآن کریم کے قدیم نسخوں میں شمار ہوتے ہیں۔ امیر تیمور کو با یزید یلدرم کے کتب خانے سے کچھ اوراق ملے تھے جو تیموری بادشاہوں کی حفاظت میں رہے۔ 1857 عیسوی میں یہ اوراق بہادر شاہ ظفر جو آخری تیموری بادشاہ تھا اس سے لے کر انگریزی حکومت نے برطانیہ بھجوا دیے تھے، لیکن چند اوراق جن میں ایک پر شاہ جہان کی مہر ہے وہ آج بھی دلی کے عجائب گھر کے اندر
محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ بنو امیہ جو خاندان تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان، ان کے جو خلفاء تھے انہوں نے بھی قرآن مجید کی اشاعت میں بڑا حصہ لیا۔ خلیفہ جو عبد الملک بن مروان تھا، اس نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کے نسخے شمالی افریقہ میں پہنچائے، وہاں سے یہ نسخے سوڈان اور حبشہ میں پہنچے۔ جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو قرآن مجید یورپ میں پہنچ چکا تھا۔ فرانس میں قرآن مجید 11ویں صدی عیسوی سے پہلے پہنچا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں قرآن مجید کا لاطینی ترجمہ ہو چکا تھا۔ 14ویں صدی میں قرآن کریم اٹلی پہنچا اور 15ویں صدی میں جرمنی والے اس سے واقف ہوئے۔ مشرقی یورپ میں قرآن ترکوں کے ذریعے پہنچا۔ چینی ترکستان میں قرآن 350 عیسوی میں سلطان بغرا خان کے زمانے میں پہنچا۔ بلغاریہ میں قرآن کریم 310 ہجری میں پہنچ چکا تھا اور قرآن مجید سمیت تفسیر 4 جلدوں میں روس سے 1777 میں شائع کیا گیا، اور اس کی اشاعت کا اہتمام روس کی جو ملکہ تھی کیتھرائن دوم اس نے کیا تھا۔ قرآن مجید کے یہ جتنے نسخے ذکر ہوئے یہ اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ موجودہ قرآن مجید بعینہ ہی وہی ہے، ہو بہو سیم ٹو سیم، جو زمانہ رسالت اور ابتدائی زمانے میں تھا۔ نیز یہ کتاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے زمانے کے تغیرات سے بالکل محفوظ رہی ہے، اور زمانے کے بدلنے میں اس پر کوئی اثر نہیں ڈالا، یہ نہیں بدلی جا سکتی۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا چھٹا انتظام وہ قرآن کریم کے وہ قدیم نسخے ہیں جو آج بھی دنیا کی مختلف جگہوں پہ محفوظ ہیں۔ قرآن مجید کا 7واں انتظام مسلمانوں کا قرآن مجید کے بارے میں ذوق و شوق۔ قرآن مجید کے تحفظ کے لیے، اس کی بقا اور حفاظت کے لیے جو ظاہری وسائل اور ذرائع اختیار کیے گئے، ان میں سب سے مؤثر ذریعہ وہ مسلمانوں کا وہ ذوق و شوق اور قرآن کریم کے ساتھ انتہائی عشق تھا جو تاریخ کے ہر دور میں موجود رہا۔ اسی محبت اور الفت کے جذبے کا تقاضا تھا کہ مسلمان تلاوت قرآن کریم کے شوقین رہے، اور زندگی کی مصروفیات میں گھر جانے کے باوجود مسلمان قرآن کریم کی تلاوت سے اس کے سمجھنے سمجھانے سے کبھی محروم نہ رہے۔ اب ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ جدید تہذیب اور غلامانہ طرز فکر نے جہاں دوسری اسلامی قدروں کو، اسلامی ویلیوز کو خراب کیا ہے، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ بھی اس طوفان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پہلے لوگ فجر کی نماز کے فوراً بعد یا فجر کی نماز سے پہلے دن کی ابتدا وہ قرآن کریم کی تلاوت سے کیا کرتے تھے۔ سب ماں باپ بچے سب صبح قرآن کریم لے کے بیٹھ جاتے تھے اور تلاوت قرآن کریم کرتے تھے۔ مسجدوں میں لوگ فجر کی نماز کے بعد وہ پہلی صف میں پوری لائن بھر جاتی تھی قرآن کریم لے کے بیٹھنے والوں کی، جو جتنی توفیق ہوتی، کوئی گھنٹہ تلاوت کرتا، کوئی آدھا گھنٹہ تلاوت کرتا، کوئی 15 منٹ تلاوت کرتا، کوئی 10 منٹ تلاوت کرتا۔ اب مشکل سے ڈھونڈے سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملتا جو صبح اپنے دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتا، اور کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ پہلے جب صبح اٹھتے تھے تو رات کو سوتے تھے تو آیت الکرسی کلمہ پڑھ کے سوتے تھے، جس کو یاد ہوئی وہ سونے والے دعا پڑھ لیتا تھا۔ لیکن اب سوتے سوتے وہ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ یہ چیزیں، یہ خرافات ان میں لگے ادھر ہی موبائل ہاتھ سے گر جاتا ہے، سو جاتی ہے۔ اور صبح اٹھنے کی صورتحال بھی یہ کہ پہلے لوگ اٹھتے تھے، اٹھتے ہی کلمہ پڑھتے تھے، سو کے اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے، لیکن اب سو کے اٹھتے ہی فوراً موبائل آن کیا، دیکھیں کسی کا میسج تو نہیں ہے، مجھے کتنے اس پوسٹ پہ لائک ملی ہے، کیا صورتحال ہے۔ یعنی یہ موبائل نے بھی ہمارے جو سونے جاگنے کے معمولات ہیں اور ہمارے جو عبادات وغیرہ کے معمولات ہیں، ان چیزوں پہ بہت برا اثر ڈالا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم اپنے وقت کو موبائل کی بھیڑ چڑھنے سے بچا لیں۔ بہرحال یہ اب قرآن کریم کہاں ملتا ہے؟ الماریوں کے اندر سجا کے رکھا کیا ملتا ہے، یا شاید مجھے نہیں پتا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑتی ہو عدالت کے اندر جب قسم وغیرہ اٹھانے کی، حلف اٹھانے کی، تو ہو سکتا ہے قرآن کریم کے نسخہ ہاتھ میں اٹھایا جاتا ہو، یا ہو سکتا ہے وہاں پر بھی زبانی کام چلایا جاتا ہو۔ اگر ہم تلاوت کرتے بھی ہیں تو ہم کب کرتے ہیں؟ جب کوئی بندہ فوت ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین تلاوت کرے جس کی جان جلدی نکلے۔ حالانکہ قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے، مردوں کو بھی اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ آئی زندوں کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب سمجھیں اور اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات میں اس سے رہنمائی لیں، تو پھر
دوبارہ یہ جو ہمارا زوال ہے یہ عروج میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حفاظت قرآن کے جو ذرائع ہیں اللہ ان میں ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آج ہمارے لیے کون کون سے راستے کھول لیے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو حفظ کریں، اپنے بچوں کو حفظ کروائیں، نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کریں، تراویح میں قرآن کریم جو حافظ ہیں وہ سنائیں، جو حافظ نہیں ہے وہ اہتمام سے پورا قرآن تراویح میں سنا کریں، اور روزانہ کی بنیاد پہ دن کی ابتدا قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کیا کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔